النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وكيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران اسلام کل میں آپ کی خدمت میں عقیدہ توحید اور رد شرک کے موضوع پر گفتگو عرض کی تھی۔ آج گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید کے تقاضے، یعنی جب ہم اللہ کریم کو اپنا الہ اور معبود مان لیتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے۔ ویسے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن اس میں میرا فوکس ایک دو ضروری چیزیں ہیں اور بڑی قابل توجہ ایک دو باتیں ہیں، اس لیے آپ پوری توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ہمارا یہ عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ اور معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم یہی اقرار کلمہ طیبہ میں کرتے ہیں اور اسی پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کو الہ مان لیا تو الہ ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ قرآن کریم میں اس بات کو بڑی شکل و مت سے بیان کیا گیا، زوردار انداز میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ اس کی اللہ کی۔ دوستوں، میں عموماً کہتا رہتا ہوں چونکہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، تو چونکہ ہماری باڈی، ہمارا وجود، ہماری شخصیت بنانے والا اللہ ہے اور اس بنانے میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کو مجھے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہذا جب وہ ہمیں بنانے میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں تو ہمیں بھی عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی حکم ہے اور یہی عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا ہے۔ سنیے کتنی حسین بات رب کریم نے قرآن میں کی۔ ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، کس رب کی؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور تمہارے آباؤ اجداد کو بھی پیدا فرمایا۔ جب تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد نے ان کو پیدا کرنے میں
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی تم بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا۔ اس بات کو قرآن کریم میں بہت مقام پر بڑے زور دار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی ہم سورۃ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں نہ بولو کہ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ برادران قدر، اسلام کا یہ پہلو اتنا واضح ہے، اتنا اجلا ہے، اتنا روشن ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے جو ہم پر احسان ہے نا ہمارے نبی پاک کے، ان میں ایک احسان یہ ہے کہ حضور نے اللہ کی توحید کو بڑا نکھار کر ہمارے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر سفر کرتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں تو اس وقت بادشاہ، آپ جانتے ہیں ہر بادشاہ کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، وہ سلامیاں دیتے ہیں، لوگوں سے آداب کرواتے ہیں، لوگ بیچارے ان کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، وہ گزر جائیں تو پہلے لوگ کھڑے رہتے ہیں سر جھکا کر۔ تو انہوں نے کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بادشاہ اپنی رعایا سے سجدہ کرواتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہماری نظر میں تو مصطفیٰ جیسا کامل اور ہے کوئی نہیں، تو جب وہ سجدہ کرواتے ہیں کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟ حضور کی ذات جتنی کامل اور اکمل ہے، اتنا تو اللہ نے دنیا میں کوئی انسان بنایا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے باشگاف الفاظ میں فرمایا کہ صحابہ کرام، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ایون کہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ مزید وضاحت کر دی، فرمایا اگر اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، لہذا کیونکہ سجدہ بندگی کی اعلیٰ حالت ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے غایت التذلل والخشوع، انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کا اپنے آپ کو ذلیل کر کے عاجز کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تو انتہا درجے کی عاجزی کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے گھٹنے بھی سجدے میں، جب ہمارے ہاتھ بھی سجدے میں، جب ہماری عزت والی ناک بھی سجدے میں، جب ہمارا عزت والا ماتھا بھی سجدے میں، ہم عزت کے سارے آداب زمین پر رکھ کر خاک آلود کر کے زبان حال سے کہتے ہیں سبحان رب اعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ تو یہ عاجزی کی انتہا ہے، اور یہ عاجزی کی انتہا سوائے خالق کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے علاوہ جب رسول اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں تو کسی بزرگ کے لیے، کسی قبر کے لیے، کسی مزار کے لیے یا کسی بھی اور احترام کی جگہ جو لوگ شمار کریں سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ بالکل بڑا خراب نکھرا ہوا عقیدہ ہے ایک ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل سے شہادت کے لائق۔ تو توحید کے عقیدے کا پہلا تقاضا، اللہ کو الہ ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ اللہ کی الوہیت کا ہم پر حق ہے اور تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کیا کرے۔ تو سامنے قدر جو باتیں کسی بھی انداز میں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، وہ اگر کسی سے کوئی آدمی ایسا معاملہ کرتا ہے، مثلا میں نے کیا نا سجدہ انتہا درجے کی عاجزی ہے، تو آج بھی اللہ کے لیے اللہ کے حضور میں ہمیں کرنی چاہیے، تو کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہمیں عاجزی نہیں کرنی چاہیے؟ عاجزی اور کے سامنے بھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن معبود سمجھ کر عاجزی ظاہر کرنے کی اجازت۔ جب آدمی صاحب مرتبہ ہو جاتا ہے،
ایک آدمی وقت کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر پاکستان بن جاتا ہے، دنیا میں ایک چیمپئن بن جاتا ہے تو دل میں تکبر آتا ہے، تو پھر بعض اوقات بوڑھے ماں باپ کا مقام بندے کی نظر میں نہیں رہتا۔ تو آئیے قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے درجات کو پا لینے والے اور بلندیوں پر آشیاں بند ہونے والے، اپنے مقام، اپنے ماں باپ کے مقام کو نہ بھول، بلکہ وقت لہما جناح الذل من الرحمہ سے جب تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے آئے تو آج بھی کے اپنے پروں کو پست کر لیا جائے۔ وزیر اعظم بن کر نہیں، صدر بن کر نہیں، چیمپئن بن کر نہیں، بلکہ یہی سمجھ لیجیے وہی میری ماں ہے جس نے اپنے دامن شفقت میں مجھے پالا، یہی میرا مہربان باپ ہے جس نے سایہ شفقت میں مجھے پروان کرا۔ اب جہاں بھی آج بھی کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ شرک اور عبادت نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی ہم آج بھی اور ان کے سامنے تعظیم کر رہے ہیں، ماں باپ سمجھ کر، اور خدا کے سامنے آج بھی کر رہے ہیں، اسے اپنا معبود اور الہ سمجھتا ہے۔ اس لیے دوستانے کی قدر عبادت اللہ کے علاوہ اور کسی کی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعظیم بھی کسی کی جائز نہیں، احترام بھی کسی کا جائز نہیں، کسی کے سامنے عاجزی بھی جائز نہیں، بلکہ تعظیم، احترام اور ادب یہ بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، علماء کے لیے، باعث عزت لوگوں کے لیے ہمیں عزت، احترام، ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن شریعت میں جس کو عبادت کہتے ہیں اور عبادت کا بہترین سنسل خریدا ہے وہ سوائے خدا کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک بات آتی ہے نظر مانتے۔ نظر کیونکہ ہم نے جب اللہ کو الہ مانا تو ہم نے مانا کہ قدرتوں کا سارا منبع اللہ، قوتوں کا سارا منبع اللہ، اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، اللہ رب العالمین بکل شیء علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے نظر ماننا، منت ماننا، اس کے بارے میں تھوڑی سی گزشتہ سال اس پر بڑی تفصیلی بات ہو چکی، لیکن کیونکہ یہ موجود چل رہا ہے تو میں تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ یاد رکھیں نظر کا معنی ہوتا ہے تحفہ پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا؟ جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز استاد جی آپ کی خدمت میں نظرانہ پیش کر رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحفہ پیش کرنا۔ تو نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر شرعی اور ایک نظر عرفی۔ نظر شرعی صرف اللہ کے لیے ہے اور نظر عرفی دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ نظر شرعی یہ ہے کہ ہم کسی عبادت کی نظر مانیں، اور وہ چونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے لہٰذا اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نظر شرعی ماننا جائز نہیں۔ اس لیے ہم بیمار ہو جائیں، ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے، ہمیں نظر یوں ماننی چاہیے کہ اگر میرا بیٹا صحتیاب ہو گیا یا میں صحتیاب ہو گیا، میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، میں اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اللہ کے لیے عمرہ کروں گا، حج کروں گا، عبادات کروں گا۔ تو جب یہ عبادات کا نذرانہ نظر مانے تو یہ نظر شرعی ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں اور کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں نا، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا اللہ نے ہمیں ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، ایک آدمی ثواب کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ایک ہے نظر شرعی، نظر شرعی صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ کے لیے ماننی چاہیے، اور نظر عرفی دوسری کی سمے نظر عرفی یہ ہے کہ اس طرح مانا جائے کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرا یہ کام کیا تو میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، نبی پاک کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب یہ ثواب نبی پاک کے لیے ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ عمل کرنا صدا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ایک بکرا اللہ کے نام پر، یعنی اگر اللہ نے میری یہ مشکل حل کی تو میں یہ بکرا حضرت غوث پاک کے نام پر دوں گا، امام حسین کے نام پر دوں گا، رسول اللہ کے نام پر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بکرا ذبح اللہ کے لیے کروں گا اور اس کو تقسیم کرنے کا جو ثواب ہوگا اس
کو ثواب کو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گا، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ نظر عرفی ہے۔ اور اس انداز میں جب عقیدہ یہ ہو کہ عبادت خدا کے لیے ہے اور ثواب بندہ خدا کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، لیکن مثلا یہ بھی ہے اللہ کے لیے، لیکن ثواب جو ملتا ہے اس کو ہم نے اللہ کے بندے کے نام کر دیا کہ اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اس کی دلیل مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے آپ بتائیں؟ بولے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ٹھنڈک میں سو نہ جاتے ہیں نا، جاگ کر تقریر سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کون ہے جو آدمی مسجد اشعار میں نماز پڑھے اور کہے ہاتھ ہی لے ابی ہریرہ کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نماز کس کے لیے؟ یہ نہ سمجھ آ رہی ہے، بولے نماز کس کے لیے؟ اور حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو مسجد اشعار میں نماز پڑھے اور کہے کہ ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ اب یہ تو بات بالکل طے ہے نا کہ عبادت حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے، تو ابو ہریرہ کے لیے یہ نماز نفل 2 پڑھے 4 پڑھے، ابو ہریرہ کے لیے کیسے ہو گئے؟ محدثین نے بتا کیا ہے کہ ہاتھ ہی تکون عبادت للہ تعالی و ثوابا لابی ہریرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز مسجد اشعار میں پڑھنے والا پڑھے گا عبادت خدا کے لیے ہے، ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ ہم جو بھی نفل پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن ان نفلوں پر اگر ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس ثواب کو اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے نام کر دیتا ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح عقیدہ ہے کہ عبادت کس کی ہے؟ خدا کی ہے، اور اس پر جو ثواب ملے گا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا۔ واضح بات ہے۔ ایسے ہی مثلاً آپ کے گھر میں 2 قربانیاں کھڑی ہیں، آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ قربانی کس کی؟ آپ کہتے ہیں میری ہے۔ دوسری قربانی کس کی ہے؟ یہ کہ میرے باپ کی ہے۔ تو قربانی باپ کے لیے ہوتی ہے کہ خدا کے لیے؟ لیکن بات ہے کہ یہ قربانی کرنا عبادت خدا کے لیے ہے، ثواب میرے باپ کے لیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ بعض اوقات یہاں غلط فہمی ہوتی ہے اور جلدی میں لوگ کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا بعض لوگ نافہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی اللہ کے ولی کی نیاز مندی، تو نیاز مندی اور عبادت اللہ کے لیے ہے، ثواب صرف اللہ کے ولی کے لیے ہو۔ جب یہ عقیدہ ہو اور یوں واضح ہو تو پھر اس میں کوئی حرج۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت علی کی مالی حالت زیادہ مستقل نہیں رہتی تھی کیونکہ آپ بہت سخی تھے جو آپ کا سخاوت فرما دیتے، عموماً آپ کو فاقہ میں رہا کرتے تھے، حضرت علی سال میں 2 قربانیاں کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کیوں 2 کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا تھا علی میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ تو اب حضرت علی قربانی 2 کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک قربانی میری طرف سے ہے، ایک قربانی رسول اللہ کی طرف سے ہے، لہذا یہ قربانی کرنا عبادت خدا کے لیے ہے اور دوسری قربانی کا ثواب رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ جائز ہے اور اسلام کے اندر تو یاد رکھیں، میں نے اس دن کی مولانا کی مصطفیٰ شاہ صاحب نے بیعت کیا تھا، نظر ایسی بات کی ماننی جائز ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو، شریعت میں کوئی مثال ہو، نفل پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا۔ لیکن آج یہ جو نظر مانی جا رہی ہے کہ میں فلاں مزار پر کھلونے کراؤں گا، میں فلاں مزار پر جھنڈا لگاؤں گا، اس کی اسلام کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، لہٰذا یہ نظر ماننا غلط ہے اور ایسی نظر کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی چیز کی شریعت میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نظر ماننا کہ میں گھر پر حضرت عباس کا پنجہ لگاؤں گا، جھنڈا لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، تو ایک بنیادی بات یاد رکھیں، نظر اس چیز کی ماننی جائز ہے جس کی شریعت میں پہلے کوئی مثال
موجود ہو اور اسے شریعت نے عبادت قرار دیا ہو، وہ نظر آپ مانے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسی نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے اللہ کریم کو اپنا الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے اور جتنے عبادت سے متعلقہ امور ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھے جائے۔ دوسری چیز یہ ہے دوستانے کی قدر، ایسے تو بہت سے تقاضے ہیں جنہیں ہم پچھلے سال حقوق اللہ میں بیان کر چکے ہیں، محبت الہی، خوف الہی، اطاعت الہی، عنادت الہی، ان کا بیان پچھلے سال اعتکاف کی مجالس میں ہو چکا۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، آج دوسری جو چیز میں اہم عرض کرنے والا ہوں، عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر کرے۔ کس پر کرے؟ توکل اور بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اسی طرح بہت سی آیات میں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن ٹائم ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر اپنے نبی کی زبان سے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ تو بھروسہ اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے گفتگو بڑی توجہ سے سننے کی قابل ہے۔ توکل کے بارے میں آج دنیا میں دو نظریے ہیں اور دونوں نظریے غلط ہیں۔ ان کے درمیان جو ہے وہ اصل اسلام کا تصور توکل ہے۔ توکل کا ایک نظریہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے اور کہیں بھی اللہ جانے، اللہ کر دے، اللہ معاملات کر دے گا۔ تو یہ توکل کا تصور بالکل جہالت ہے، حماقت ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ایسے توکل کی قطعی اجازت نہیں دی ہے کہ آدمی کوئی کام نہ کرے اور سمجھے کہ روزی میرے گھر آ جائے گی، آدمی کاروبار نہ کرے اور تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھ جائے۔ اقبال نے کہا تھا مسلمان کس قدر محروم ہو گیا ہے قسمت سے کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر بیکار بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رسول نے بیکار رہنے کو پسند نہیں کیا بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کام کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے لوگ بیکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے لہذا سب کچھ چھٹ چلا کر جنگل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کوئی کام نہیں کرتے، سمجھتے ہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ رزق دے گا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے جو آدمی کو جد و جہد، محنت، کوشش اور کام کرنے سے روک دے۔ بلکہ اگر ہم قرآن و سنت میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بالکل واضح اللہ نے حکم دیا کہ جہاں تم رہتے ہو نا، ہم جہاں رہتے ہیں اس کا نام ہے عالمی اسباب۔ بولی کیا نام ہے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اسباب کو اپنانا یہ توحید کے خلاف۔ آپ نے چھت پر چڑھنا ہے تو آپ سیڑھی کے ذریعے اگر چھت پر جائیں تو آپ نے سیڑھی کو ذریعہ اختیار کیا تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کو حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو، کام کرو۔ ایک دو آیتیں طرف عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا، جو وہ کوشش کرے گا۔ جو آدمی کو وہی ملے گا اللہ کی بارگاہ سے جو وہ کوشش کرے گا۔ مثلا گندم بونے کا موسم آیا، ایک کسان جو ہے وہ اپنی زمین تیار کرتا ہے اور سارے اسباب مہیا کر کے فصل کاشت کرتا ہے اور دانا ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی دے گا، میرا اللہ پر توکل ہے۔ تو یہ جو بیکار بیٹھا ہے یہ اسلام کے نظریہ توکل کے خلاف کر رہا ہے۔ اسلام نے اسباب کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا، اسباب کو اختیار کرنے کا۔ وہی اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔
فرمایا کام کرو، محنت کرو، اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ تو قرآن کریم کی باتیں آئے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو انسان کوشش کرے گا، لہذا تم کام کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے، ایک صحابی حضور کی ملاقات کے لیے آئے، جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے تو وہ کیونکہ دور سے آیا تھا، بات کہی کیسے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سواری پر آیا ہوں۔ فرمایا کہاں ہے تیری سواری؟ آقا میں نے سواری باہر بچھائی ہے، اندر آ گئی۔ فرمایا اس کا ران باندھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے توقع پر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ارحا وتوکل علی اللہ، پہلے اپنی سواری کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، پہلے سواری کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب ترک کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مشہور بات ہے، آپ نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میری مدد کرے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، بڑا غریب آدمی۔ کیسا آج یہ غریب لوگ بڑی گردان انہوں نے یاد کی ہوتی ہے اپنی محتاجیوں کی، اپنی معرومیوں کی، اپنی بے کسیوں کی، اور عجیب انداز میں یہ بات کرتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سامنے رکھیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک پیالے کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا لاؤ پیالہ، پیالہ بلایا، فرمایا کہ لے جاؤ بازار میں فروخت کرو، جو رقم ملے نا وہ میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا، 2 درہم لایا، فرمایا ایک دن کم کر پیالہ خرید لو اور دوسرے سے کلہاڑی خرید لو اور جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے کام کرنا شروع کر دو۔ بھیک مانگنے کا داغ قیامت کے دن بھیک والے کے، بھیک مانگنے والے کے چہرے پر ہوگا، اسے داغا جائے گا تاکہ پورے قیامت میں پہچانا جائے کہ یہ وہ ہے جو خدا کا دروازہ چھوڑ کر اوروں کے دروازوں پر بھروسہ کر کے بیکار بیٹھ رہتا تھا۔ حضور نے انہیں تعلیم دی، وہ آدمی گئے، کہتے میں نے کلہاڑی دی، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، چند دن کے بعد سرکار ملے، فرمایا سنا کیا حال ہے تیرے معاشی معاملات کا؟ یا رسول اللہ اللہ کا کرم ہے، خود بھی کھاتا ہوں اوروں کو بھی کھلاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا ہوں، بیچتا ہوں، کام کرتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی ذریعہ اختیار نہ کریں، کوئی سبب اختیار نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ، نام نہاد بھروسہ، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ہتھیار تیز رکھو، اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنی تیاری کرو، جو ممکن تیاری ہے وہ کرو، لیکن اس کے باوجود پھر کہو مالک میرا اعتماد تیاری پر نہیں، تیری بندہ نوازتا ہے، تیری ذات پر میرا اعتماد ہے۔ علامہ اقبال کی یہی بات ملت کے نوجوانوں کو کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو 10 جماعتیں، 12 جماعتیں، 14 جماعتیں پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، ہم کام نہیں کرتے۔ اقبال کہتا ہے تقدیر کا انتظار کرنا یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ اے نوجوان ان کو جذبات کا ایک سمندر ہے اور اپنے سمندر میں حرکت لا، موج لا، جس طرح دنیا کا دریا جب موج میں آئے، جب موج میں آتا ہے تو لوگوں کے لیے کبھی موتی باہر پھینکتا ہے، کبھی مچھلیاں باہر پھینکتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابد ہے شکوہ تقدیر جزاں کو خود تقدیر جزاں کیوں نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، کام کرتا نہیں ہے، کوئی ملازمت ادا کرتا نہیں ہے، کوئی کام کرتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ملازمت نہیں ملتی، مجھے بھی کوئی کام نہیں ملتا، تو کرو۔
مرد بنو، نکلو، محنت کرو۔ اسلام کا نظریہ توکل یہ نہیں کہ بیکار بیٹھ جاؤ، اسباب سے لا تعلق ہو جاؤ۔ ہمارا باپ مرد بھی طبقہ اس بات کا شکار ہے، وہ اسباب نہیں اختیار کرتے، وہ محنت و مزدوری نہیں کرتے، وہ بعض لوگوں کے عطیات پر نظر رکھے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو خود کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی تدبیر حیات نہیں کرتے اور لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ توکل علی اللہ کے مفہوم سے بے خبر ہیں اور اسلام کے نظریے توکل سے بے خبر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا توکل کے بارے میں ایک غلط نظریہ بھی آج کل چل رہا ہے، بس یہ رب کرے گا جو کرے گا، ہمیں کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، جی تقدیر ہے یہ لکھی ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کی تقدیریں انہیں کی بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیریں بدلنے کے لیے سوچ کے چاہتے ہیں، جو خود اپنے حالات بدلنے کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، جو خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتا، جو خود توجہ نہیں کرتا، جو خود محنت نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی مدد نہیں فرمایا کرتا۔ آج ہماری قوم میں یہ بات میں ہے، قوم پاکستانی قوم کے اندر بہت زیادہ ہے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم جد و جہد نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ بالخصوص نوجوان طبقہ، جوان عمر کوششوں کی عمر ہوتی ہے، جوان عمر ہمتوں کی عمر ہوتی ہے، جوان عمر ارادوں کے معراج کی عمر ہوتی ہے۔ لہذا اسی لیے اقبال نے کہا تھا اور میرے نوجوان تو میرا شاہین ہے اور پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور ہوتی ہے، اور آگے بڑھ اور مہدے پرواز ہو اور ہمت کر۔ اسی لیے اقبال ایک مقام پر کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں سے جو ڈالتے ہیں کمند، مجھے ان جوانوں سے محبت نہیں جو بیکار بیٹھ جاتے ہیں، جو مزید توجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اقبال کہتا ہے میری آنکھوں کا نور وہ نوجوان ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اپنی کمند ہوتی ہے، وہ رسی جو شکار کرنے کے لیے، وہ پھندا جو ڈالا جاتا ہے شکار کو قابو کرنے کے لیے، اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں سے جو ڈالتے ہیں کمند، جو اپنی شکار کی رسی اتنی بلند لے جاتے ہیں کہ ستاروں کو بھی شکار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ باہمت، جتنا زیادہ محنتی ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا نا، سرکار سے لوگ مسافہ کر رہے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ کھل رہا تھا، نبی رحمت وہ رسول رحمت جو انسانیت کے لیے رحمت کا پیکر بن کر آئے، جب ایک آدمی کا ہاتھ خود رہا دیکھا نا، پکڑ لیا، تھام لیا اور تھام کر فرمایا میرا ہاتھ خود رہا کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، ہاتھوں سے اپنی روٹی کماتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، القاسب حبیب اللہ جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کیا کرتا ہے اسے نظر حقارت سے نہ دیکھا کرو، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں وہ انسان خدا کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ان مزدوروں کو، ان کام کرنے والوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال توکل کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اسباب اختیار نہ کیے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک نظریہ ہے جو مغرب نے دیا، مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ بس اسباب ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، آگے کوئی چیز نہیں، جو محنت کرے گا وہ کام کرے گا۔ انہیں ایک فائدہ تو یہ ہوا، انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا، انہوں نے اسباب مہیا کیے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کر کے آج وہ دنیا کی امامت کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ ہے، فرانس ہے، چین ہے، دیگر کتنے کافر ممالک ہیں، محنت کر کے ان بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ایک وقت تھا جب قدرت میں اسپین میں ہماری حکومت تھی اور ہمارے سائنسدان، ہمارے علماء وہاں یونیورسٹیاں قائم کر کے تعلیم دے رہے تھے۔ وہ دور تھا جب یورپ والے اس وقت بھی اپنا لباس بنانے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے، لیکن وہ قرطبہ یونیورسٹی میں آئے،
وہ اشبیلیہ یونیورسٹی میں آئے، وہ ہمارے اسلامی ملک میں آئے، اسٹیٹ کے اندر جو اسلامی حکومت تھی اس کے علم پڑھا اور علم پڑھ کر واپس گئے اور سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج سائنس میں دنیا بھر میں وہ لوگ ترقی پر پہنچ گئے۔ اسی لیے اقبال نے ایک بڑی پیاری بات فارسی میں کہی ہے۔ اقبال کہتا ہے دانا ہے صحرا نشینہ کاشتن حاصلش کفرنگیاں برداشتن۔ اقبال کہتا ہے دانا تو صحرا نشینوں مسلمانوں نے ڈالا تھا زمین میں، بیج تو ہم مسلمانوں نے سائنس کا دنیا میں ڈالا تھا، لیکن کھیتی یورپ والے نے اس لیے لے گئے کہ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، ان کی نوجوان نسل نے سائنسی علوم میں کمال حاصل کیے، تحقیقات کی ہے، آگے بڑھے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے اسباب ہی سب کچھ ہے، آگے کوئی بات نہیں۔ اس میں وہ ترقی تو کر گئے، اپنی دنیا کو وہ سنبھال گئے، لیکن ان کے نظریے میں یہ کوئی بات نہیں کہ اوپر کوئی طاقت ہے جو مدد کرنے والی ہے جس پر توکل کیا جائے۔ بہرحال توکل کے بارے میں پہلا نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے اور کام نہ کیا جائے، اسباب کو اچھا نہ کیا جائے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صرف کام اللہ کوئی چیز نہیں، توکل اللہ کوئی چیز نہیں، لیکن دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا یہ فیلحال اپنی انگلی کا جو ہے گھٹنا کو باندھو ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جہاں تک اسباب تمہارے اختیار میں ہیں انہیں اختیار کرو، انہیں اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا یہ توحید کے خلاف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بیماری کی شفا دینے والا کون ہے؟ ہمارا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ لیکن ہم دوائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، علاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہم گولی سیرپ ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ اسباب ہے۔ فرمایا یہ دارالاسباب ہے، اسباب سے بالا کرنا ہونا، اسباب اختیار کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دوائی استعمال کرو، لیکن یقین یہ رکھو کہ یہ دوائی اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی ہے اور یہ اثر اسی وقت کرے گی جب اللہ کا اذن ہوگا۔ بولے جب اللہ کا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام اسباب کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم ہائیڈروجن لیتے ہیں، ہم آکسیجن لیتے ہیں، ایک محدود مقدار میں دونوں کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، ملاتے ہیں، پانی بن جاتا ہے۔ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملایا جاتا ہے وہ پانی جو بن جاتی ہے، اگر یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی خاص مقدار ملنے سے پانی بنا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر پانی بنا دیتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ان کے اندر پانی بنانے کی تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاثیر دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہائیڈروجن اور ان کو اسباب بنا دیا پانی کے وجود میں آنے۔ تو پتہ چلا اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں، جو وسائل اللہ نے بنائے ہیں، انہیں وسیلہ سمجھ کر اگر عمل کیا جائے تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، وہ یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ خود اللہ کے انبیاء نے اسباب اختیار کیے، انبیاء کرام نے کیا ہاتھ سے کام نہیں کیا؟ حضور سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے۔ حضور سیدنا داؤد علیہ السلام لوہا مولڈ کر کے زرہ بناتے تھے۔ اللہ کے نبی تجارت کرتے تھے۔ خود ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی؟ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر نہیں چرائیں؟ اسباب اختیار کیے، اسباب ہے یہ رزق کے، انہیں اختیار کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ اس سے مزید آگے ایک بات میں اور کروں، جب ہم عقیدے کی چونکہ بات ہو رہی ہے، اب جاگ رہے ہیں جو بات میں کرنے والے جاگ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہم دوائی استعمال کرتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گولی، یہ سیرپ ذریعہ ہے، اثر دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ بالکل سملرلی ہمارا عقیدہ توسل بھی یہی ہے۔ ہم انبیاء کا جو وسیلہ دیتے ہیں، ہم اولیاء کا جو وسیلہ دیتے ہیں، یا محبوبان خدا کا جو ہم وسیلہ لیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے،
لہذا وسیلہ ہی ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نتیجے کا کامل اعتماد کس پر ہے؟ بولیے کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو اگر یہاں مادی دنیا میں وسیلہ اختیار کیا جائے اور نتیجہ یہ رکھا جائے کہ یہ چیز صرف ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، توسل ہے، اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے، اسی طرح اگر کسی بزرگ اللہ کے کسی خاص بندے کے کسی تبرک کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں شفا دی، مگر نتیجہ یہ ہو کہ اس تبرک میں بھی تاثیر دینے والا اللہ ہے لیکن یہ ذریعہ ہے، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ بھی عین توحید کے مطابق۔ میں صرف ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ مثلا دیکھیے یعقوب علیہ السلام پھر آپ کے یوسف علیہ السلام کو اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، بینائی چلی گئی، لیکن بینائی واپس کیسے ملی؟ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے بھائیو میرا قمیص لے جاؤ، میرے ابا کی آنکھوں پر ڈال دو، جب ڈالو گے میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یا ہم رک کر تھوڑا سا سوچیں، یعقوب یوسف علیہ السلام دعا بھی تو کر سکتے تھے نا، یا اللہ میرے فراق میں میرے ابا یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، یا اللہ نے آنکھیں دے دے، یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ آپشن موجود تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا اختیار کیا؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، آپ وسیلہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا دعا کا آپشن موجود تھا، یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ بولو، اب آپ کے بھائی قمیص لے گئے یا نہیں لے گئے؟ یہ کوئی حکایت نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ وہ وہاں سے مصر سے قمیص لے کر چلے، یوسف علیہ السلام کنعان میں ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں کہ نیند لہاجے دو ریحا یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بات بیٹھنے والوں نے کہا انکا لفی ضلالک القدیم، تم یوسف کے عشق میں مارے گئے ہو، تمہیں یوسف کی یاد آتا ہے، اب کہاں یوسف؟ سال گزر گئے، یوسف اور یوسف کی خوشبو کہاں؟ لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ سارے خدا کی تقدیر پر راضی رہنے والے معاملات ہیں، ورنہ قمیص مصر سے چلے تو یعقوب کنعان میں محسوس کر لیتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے اور اس کا قمیص آ بھی رہا ہے اور مجھے خوشبو آ بھی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی تو ثواب اختیار کیا کہ عقیدہ اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا جب عقیدہ یہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے واپس کی یا اللہ نے؟ بولیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس نے واپس کی؟ اللہ کریم نے، لیکن ذریعہ کیا چیز بنی؟ سبب کیا بنا؟ یوسف علیہ السلام کا قمیص جب آنکھوں پر لگا، قرآن شاہد ہے، جب وہ قمیص لے کر پہنچے آپ نے آنکھوں پر رکھی، اللہ نے آپ کی بینائی واپس کر دی۔ اللہ رب العالمین کو قادر ہے، ڈائریکٹ دے سکتا، آج کے موبائل کا راستہ خالی ہو جاتا، یا اللہ یہ درمیان میں وسیلے اور واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن رب نے وسیلہ بنایا اپنے نبی کے قمیص کو اور اسے قرآن میں ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے توکل کا۔ اگر کوئی مولوی یہ مفہوم بیان کرے کہ اللہ کے پیاروں کے مقام کا انکار کیا جائے، یہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ یہ مقام محبوبوں کو میں نے دیا ہے کہ توکل میرے یاروں سے کیا کرو اور توکل میری ذات پر کیا کرو۔ لہذا ہم کہتے ہیں توکل حق ہے محبوبان خدا کا اور توکل حق ہے رب ذوالجلال کا۔ لہذا اگر اسباب سمجھ کر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو پھر شرک لازم نہیں آتا اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دوستانے کی قدر۔ اسی طرح ایک اور بات، ہمارے باپ سے آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، کہتے یہ اللہ بخشے گا، اللہ فضل کرے گا، بالکل نماز نہیں پڑھنی،
سال کے بعد ایک آدھ محفل رچا لی، کوئی ایک آدھ نیکی کا کام کر لیا، رمضان میں مسجد میں آ گیا، 11 مہینے باقی رہا، کہیں گی نمازی بنو، شرم کرو، دن میں 5 مرتبہ اللہ نے نماز پڑھ دی، کہتے ہیں جی اللہ بخشے گا، اللہ اپنے فضل نال بخشنا، مولوی صاحب نماز نال نہیں بخشنا۔ میں نے کیا بخشش کا وسیلہ اور سبب نماز کو میں نے نہیں بنایا، بولو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، یہاں تو کہتے ہو اللہ فضل سے کرم کرے گا، لیکن جب گندم کاشت کرنے کا موقع آتا ہے تو کبھی کہا ہے کہ میں بیج بھی نہیں ڈالتا، پانی بھی زمین کو نہیں لگاتا، باہر کھیتوں میں بھی نہیں جاتا، جس دن دوسرے کے گھروں میں چھتیں آ جائیں گی اللہ میرے گھر کی گندم کی چھت بھیج دے گا، کبھی ایسا کہا؟ دنیا میں تو اتنے سیانے ہو کہ ایک گندم کا من لینے کے لیے ذلیل بھی ہوتے ہو، رسوا بھی ہوتے ہو، دھکے بھی کھاتے ہو، لیکن پھر بھی فضل خدا ہوتا ہے، تب گندم آتی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یہ حماقت کر رہے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مسجد، نہ توکل علی اللہ، نہ تقویٰ اللہ سے، نہ اللہ کا خوف، نہ علماء کی صحبت، نہ کسی دینی آدمی سے رابطہ، تو اللہ کیسے فضل کرے گا؟ دنیاوی طور پر تو اتنا سے آنا ہے کہ وہاں اسباب اختیار کرتا ہے اور دین کے معاملے میں کہتا ہے کہ اللہ فضل کرے گا، نہیں۔ ہمارے ہاں توکل کا تصور یہ ہے کہ وسائل اختیار کرو، لیکن فائنل نتیجہ پھر بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ بِیَدِهِ الْخَيْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تم اپنے اسباب کرتے ہو لیکن نتیجہ ہو گیا، چاہے تو تمہارے اسباب میں اثر دے، چاہے تو نہ دے۔ 10 ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، سارے وسائل لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ شفا نہیں دینا چاہتا تو 10 ڈاکٹروں کی تمام تدبیریں بے سود ہو جاتی ہیں، عبث ہو جاتی ہیں۔ تو توکل کا اصل مضمون یہ ہے اسباب بھی اختیار کرو، لیکن اسباب کو اسباب سمجھو، بولو اسباب کو اصل نہ سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ گندم کاشت کر لی تو اللہ سے بے نیاز ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ گندم کاشت کرو، گوڈی کرو، پانی لگاؤ، رکھوالی کرو، کھاد دو، سارے کام کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، وہ کرم کرے گا تو مہربانی ہوگی۔ بالکل اسی طرح دوسرے امور میں بھی دوبارہ لانے کی طرح اب سائنس کیونکہ تھوڑا رہ رہا ہے تو توکل کے یہ دونوں نظریے غلط ہے۔ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، صرف اللہ پر اعتماد ہو، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف اسباب پر اعتماد ہو، اللہ کی ذات پر نہ ہو۔ بلکہ اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ اسباب کو اسباب سمجھو، بولو اسباب کو اسباب سمجھو، اور رب الارباب کو رب کریم سمجھو۔ وہ مالک ہے اصل ہاتھ، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول، ذرائع ضرور اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوا اب وسیلے کا درمیان میں مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ اگر محبوبان خدا کو وسیلہ سمجھ کر کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ کو یہ سمجھے نا کوئی نبی اور ولی اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر کچھ کر سکتا ہے تو کل بیان ہو چکا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اثر کرتی ہیں ان میں اثر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسباب یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حجامت بنوائی اور ایک صحابی کو بال دیے، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اب کیا رسول اللہ شرک کی تعلیم دے رہے؟ کیوں بال دیے؟ ان بالوں میں برکتیں، ان بالوں میں شفا ہے، ان بالوں میں کرم ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ محدث ہیں اور وہ بزرگ ہیں جنہیں سارے طبقات مانتے ہیں، غیر مقلدین، مقلدین، اہل دیوبند، اہل سنت سارے مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور انتہائی مایوسی ہو گئی، فرماتے ہیں خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ماجد بہت اللہ کے محبوب ولی تھے، بہت زیادہ عاشق رسول تھے اور نبی کے پاس سے بے پناہ قربی تعلق تھا۔ کہتے ہیں خواب میں میرے ابا جان نے مجھے صبح 2 بال دیے، فرمایا اے شاہ ولی اللہ انہیں استعمال دو، یہ عام بال نہیں، یہ خواب میں مجھے خود رات سرکار نے عطا فرمایا۔ اور حضور کا مجھے دیدار ہوا، حضور نے میرا حال پوچھا،
میں نے کہ یا رسول اللہ علاج سے تو میں مایوس ہو چکا، حضور نے مجھے یہ 2 بات دیے، فرمایا کہ انہیں پانی میں ملا کر پی لو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو اب شفا بال نہیں دیتے، اب شفا رسول اللہ کا قمیص نہیں دیتا، شفا کسی نبی کا قمیص اور تعلق بدن سے لگنے والی چیز نہیں دیتی۔ صحابہ سے لے کر آج تک امت کا عقیدہ یہ ہے کہ توسل مصطفیٰ سے ہے، توکل خدا سے ہے، یہی اصل عقیدہ ہے۔ اسباب بھی اختیار کرو اور توکل اللہ سے راستہ کرو۔ اور برادران ذکر ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ایک یہ بات بتائی، آج جو چیز میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ مجھے معلوم ہے بعض مزاجوں پر وہ ناگوار گزرے گی، لیکن ہے وہ حقیقت کہ آج عموماً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو بیٹھ کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ سراسر جہالت ہے، حماقت ہے۔ یاد رکھیں ہر میں اصل میں تاثیر دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ کی ذات ہے، اور وہی کلی اختیارات کی مالک ہے۔ وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اور ایک ذرہ بھی کائنات کا حرکت نہیں کر سکتا۔ سب چیزوں میں تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اس ذات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں عموماً اپنے محفل میں کہتا ہوں کہ میں مثلاً ہم محفل میں جاتے ہیں تو عموماً ہمارے آباد پڑھ رہے تھے میں منگتا میں منگتا میں منگتا، اور عموماً میں منگتا فلاں بزرگ کا نام لے لیا، غوث پاک کا منگتا، میں نبی پاک کا منگتا، میں پنجتن پاک کا منگتا، لیکن پوری محفل میں خدا بندی عالم کا کہیں ذکر نہ ماننا یا یہ انصاف کے مطابق ہے کے خلاف۔ جو اصل رسول ذات ہے، جو غوث پاک کے بھی رب ہے، جو رسول پاک کے بھی رب ہے، اور ان سب کی حاجات پوری کرنے والے ہیں، اور اصل اختیار جس رب العالمین کے پاس ہے اسے یوں نظر انداز کر دینا، یہ بھی کوئی اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی دین کا تقاضا ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہو، انبیاء اللہ ہو، انہیں صرف وسیلہ بناؤ، اصل توکل اور اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ اور یہی بات ہمیں بزرگان دین نے بتائی۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں غریب ہوں، میری مدد کریں، آپ کی مدد کر دی۔ پھر آیا، جب تیسری مرتبہ آیا نا حضرت عمر صحابی رسول تھے، صحابہ کا یہ انداز تھا، آپ نے اس کو بٹھا دیا، حضرت نے بٹھا کر فرمایا اب تو کئی مرتبہ میرے پاس آیا ہے، ایمان سے بتا دروازہ عمر کا اچھا ہے یا خدا کا اچھا ہے؟ دروازہ عمر کا اچھا ہے یا خدا کا اچھا ہے؟ کہنے لگا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دروازہ تو خدا کا اچھا ہے۔ تو فرمایا پھر کبھی اس سے بھی مانگا تھا، اور صاف فرمایا قرآن پڑھا کرو، جب قرآن کو پڑھو گے نا تم پر حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ اور آپ کا درمیان میں گزر گیا، اس آدمی کی حضرت عمر کی ملاقات نہ ہوئی، ایک مرتبہ ایک مقام پر ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا پھر تمہیں کبھی دیکھ کر نہیں۔ انہوں نے کہا رحمت اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مجھے حقیقت بتا دی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آپ نے کہا نہیں تھا قرآن پڑھا کر؟ یہ ہم کہا تھا۔ فرمایا میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن میں مجھے ملا اور کس سماع رزق کو، تمہارا رزق تو وہاں ہے جہاں تیرا خالق ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آ گئی جب میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے تو میں غیروں کے دروازے پر کیوں جاؤں؟ عمر اب تیرے یا کسی کے دروازے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو سچے دل سے اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیا کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بندے مجھ پر توکل کر، میں تجھے کافی ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین پر ہمیں توکل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آج حضرت نے سمجھ کی ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ کے توسل کے ہم قائل ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں برحق ہے، لیکن خدا کی قسم سچی اور اصلی بات یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقصود بھی اللہ ہے، انبیاء اور اولیاء کا معتمد علیہ بھی اللہ ہے، انہوں نے بھی اللہ پر اعتماد کیا۔ جب ظاہری مسائل ختم ہو گئے، آپ جانتے ہیں نا مکی زندگی میں حضور کے چچا ابو طالب حضور کا دفاع کرتے تھے، جب کافر کوئی کام کرنے لگتے
ابو طالب درمیان میں آ جاتے. پھر ایک وقت آ گیا, ابو طالب گھبرا گئے, کہنے لگے میرے بھتیجے مہربانی کرنا, میں مکہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, آج میرے لیے تو مسائل پیدا کر دیتا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے چچا ابو طالب کو ابتداءً طریقہ تو بنایا, لیکن جب سمجھا نا میرا چچا بے بس ہو گیا ہے, تو فرمایا چچا جان آپ اپنا کام کریں اور انہیں بتا دیں اگر وہ آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں, چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, محمد پھر بھی حق کہنے سے باز نہیں آئے گا. اور میرا توکل کسی دنیا کے انسان پر نہیں, میرا توکل میرے خدا پر. یہ توکل کا جو اعلیٰ اصل درجہ ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور ہم نے اسے بھلا دیا, اس طرح ہم جاتے ہیں. بعض لوگ توسل کو شرک کہہ کر اسلام اور قرآن پر زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ توسل سے اتنا چمٹ گئے کہ توسل ہاتھوں سے چلا گیا, یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. خدا کی قسم توسل ہے, توسل ہے. توسل محبوبان خدا کے ساتھ ہے, توسل رب کے معنی کے طریقے. یہی انداز اپنانا چاہیے. توسل کو توسل سمجھے, مقصود کو مقصود حقیقی سمجھے. ہمارے بزرگان دین کا یہی شعار تھا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بادشاہ وقت سونے کی تھیلی لایا, کہنے لگا میں لنگر غوثیہ میں دینا چاہتا ہوں. حقیقت میں اس کا مال حرام کا مال تھا. آج تو پیر ایسے ہیں نا, شکر کرتے ہیں نذرانہ آج جلد سمیٹتے ہیں. دعا کریں اللہ غوث پاک کی نیابت کرنے والے سچے پیر عطا فرمائے. انہیں دنیا کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتی, ان کا مقصود صرف اللہ ہوتا ہے. مستنجد باللہ اور باقی خلیفہ. ایک روایت میں آتا ہے 2 سونے کی تھیلیاں لایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 تھیلیاں وہ براہ زنانی کی بھر کر لایا اور کہنے لگا لنگر غوثیہ میں قبول کر لیں. آپ جانتے تھے اس نے ظلم کی کمائی کی ہے. جیسے مشرف ظالمانہ حکومت کر کے بعض لوگوں کو نوازتا تھا, وہ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں. یہ بادشاہ بعض لوگوں کو کئی رشیا کرتے ہیں. حضرت سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی مہربانی, میں کوئی کچھ سے مدد نہیں لینا چاہتا. کہنے لگا حضرت نہیں میری جیت ہے, آپ ضرور لے لیں, یہ میری کمائی ہے, حلال کی کمائی ہے. آپ نے ایک پہلی ایک ہاتھ میں لی, دوسری میں لی, یوں پکڑ کر غوثیت کی انگلیوں کو جب دبایا نا, ان سونے کی تھیلیوں سے خون کرنے لگا. جناب آویز نظر بادشاہ پر ڈالی. یاد رکھیے جن کے دل میں خدا بس جاتا ہے انہیں کسی غیر کا خوف نہیں رہتا. بادشاہ پر غصے کی نظر ڈال کر فرمایا اگر تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے نہ ہوتا, اتنا میں خون کا ہاتھا سے تیرے محل کی بنیادوں تک چلا جاتا. اشارہ تھا اگر تو حضرت عباس کی اولاد نہ ہوتا عبد القادر جیلانی کی حکومت کا تختہ اٹھ دیتا. فرمایا لے جاؤ, ہمیں تیرے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے میرا رابطہ میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ ہمارے بزرگان دین کا وسیلہ تھا. اللہ کی ذات پر توکل کا معاملہ دوستان یہ تھا. اسی طرح بہت سی ہمارے سامنے مثالیں. خضر حیات سوانا کو کون نہیں جانتا. خضر حیات سوانا انگریزوں کا ڈاؤٹ تھا, انگریزی حکومت کو دباؤ دینا چاہتا تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور بڑا پاورفل وزیر اعلیٰ تھا. ادھر پہلے کے پاکستان چل رہی تھی. پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلم لیگ کا جلسہ کمپنی پاس پر بولدہ میں کریں گے. خضر حیات دیوانہ گورنر پنجاب تھا اور بڑا پاورفل تھا. اس نے کہا کہ وہاں جتنا نہیں ہوگا, اعلان کروا دیا. اگر شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا پہلے ہم کسی اور جگہ کر لیتے لیکن آپ جلسہ نہیں کریں گے, جو انجام ہوگا جلسہ وہی کریں گے. پھر جلسہ کیا. اگلی بات سنیں, خدا کرے ایسے پیر نصیب ہو جن کا خدا پر توکل کا ہی عالم ہو. وقت کے انگریزوں کے گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیر سیال نے کیا بات کی. سیال شریف کے ماننے والے سنی مسلمان لوگ, میرا شریف دیگر بزرگوں کو ماننے والوں, یہ ہے توکل کی اعلیٰ مثال. آپ نے فرمایا خضر حیات دیوانہ میری تقریر میرے پاس سی آئی ڈی والے لائیں گے. سنو, میرے پیر پٹھان نے مجھے خدا کے 99 نام روزانہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے. میرے خدا کے 99 ناموں میں خضر حیات دیوانہ کوئی نام نہیں. تو میرا خدا نہیں, میرا خدا رب محمد ہے. میرا
آپ نے رب العالمین پر ہے خضر حیات دیوانہ سالانہ گندم بھیجا کرتا تھا جہاں شریف لنگر میں، فرمایا لنگڑی کو آج کے بعد خضر یاد نہیں، ان دیوانوں کی گندم قبول نہ کی جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ خیال کا لنگر دیوانے نہیں چلا رہے، آسمان والا رب چلا اچھا کہ جس بات کو سلام لیکن ٹائم ہو رہا ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں ہم اللہ پر بھروسہ تو کرتے نہیں اور شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے ہم آپ سے کرتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کتابیں نکل آتے ہیں، مجھے کئی کہتے ہیں کہ کتاب نکالتے ہیں، میں نے کہا ہمیں یہ کرم شاہ نے یہ کتاب نہیں پڑھائی، یا خدا کا قرآن پڑھایا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے، ہم یہ کتابیں نکالنے والے نہیں، خدا رحیم ہم آپ کو سے بچو، یہ کوئی انداز نہیں ہے اللہ کو منانے کا، کبھی نجومی کے دروازے پر، کبھی کسی ٹھگ کے دروازے پر، اور تعبیرات کہ ہم قائل ہیں، غم کے ہم قائل ہیں، غم تعبیر اسی طرح شفاتا ذریعہ ہے جس طرح علاج مثلاً پیڈولاج کی گولی ہے، روح افزا شربت ہے یا اور چیزیں، ہم انہیں دوا یعنی ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم تعبیروں اور غموں کو خدا نہیں سمجھتے، اور تعبیر اور دم میں بھی تاکید دینے والا کون ہے؟ بلکہ خدا کی قسم ہمارے بزرگ تو توکل کے اس مقام پر پہنچے ہوئے، خود حضور کیا امت نے مجھے فرمایا، میں تو کہتا ہوں شاید حضور کیا امت کی نظر میں کچھ اور معاملات ہوں، ایک دن کہنے لگے بیٹا کوئی آئے کہے نا دعا کرو، تمہارا زور نہیں لگتا دعا کر دو، کوئی کہے نا دم کرو کر دو، اس سے آگے کوئی تمنا نہ کرو، دل میں رکھو مالک تیرا نام لیا ہے، تیرے نبی کا نام لیا ہے، شفا تم نے دی، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ پھر آپ نے ایک بات سنائی، آپ نے فرمایا حضرت شاہ سلیمان توسی کے خاتموں میں یہ خاتم تھا، جو آدمی اس کے پاس آتا وہ دم کرتا اسے شفا ہو جاتی۔ اب لوگوں کا جب گھٹا اس فقیر کے پاس لگنے لگا، حضرت شاہ سلیمان توسی کو بتایا گیا حضور یہ جو آدمی ہے نا فقیر آپ کا غلام، اس کے دم میں بڑی شفا ہے، جو اگر اس کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت فقیر پٹھان شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا، آج اللہ کرے کہ آپ سامنے توحید خدا بندی کا سچا پیغام دینے والے ہیں۔ اگر شاہ سلیمان توسی نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ حضور امت کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ نے مجھے سنا ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے مرید کو فرمایا اور خدا کا خدا کا شریک بن بیٹھا، یعنی کب سے خدا کا مدد مطابق بن بیٹھا ہے کہ جو تیرے پاس آتا ہے تو دم کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں کیا گئی حیثیت کیا، ایک دن بیٹھا تھا آپ نے دو لفظ اونچے پر کر دام کیا، میں وہی لفظ پڑھتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ لفظ میں نے پڑھے ہیں صدقہ پیر پٹھان کی زبان کا شفا عطا فرما، اللہ شفا دے دیتا ہے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے جانچ کر کہا ہم اللہ کے شریک نہیں، بیماری اللہ دیتا ہے، ہم اس کے شریک نہیں، ہم اس کے بندے عاجز ہیں، اور اس کا نام لے، ضروری نہیں کہ شفا ہو نہ ہو، نہ یہ تمام لالچ رکھو کہ میرے دم سے کسی کو ضروری شفا ہو جائے، خدا کی رضا کے لیے کرو، شفا دینے والا وہ ہے، مرضی ہے تو کرے، مرضی ہے تو نہ کرے، یہ توکل کا اعلیٰ مقام شاہ سلیمان توسی نے اپنے غلاموں کو سکھایا، حضرت کیا امت نے اپنے غلاموں کو سکھایا، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے وہ دل گیا فقیر کی زبان سے اثر ختم ہو گئی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ پر اصل اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ مولانا روم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک آدمی دیندار تھا لیکن کوئی کام نہیں کرتا تھا، جس طرح بعض دیندار آدمی تسبیح بیٹھ کر مسجد میں لے کر مسجد میں بیٹھ گئے، بس اللہ اللہ صرف اور کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی یہ اسلام کا قتل تقاضا ہے، وہ اس طرح کرتا، بڑی غربت، بڑی معلومیاں۔ ایک دن گزرا وہ اس علاقے کا جو نمبردار تھا، رئیس تھا نا بڑا آدمی، اس کے نوکر گزرے، انہوں نے جوتی بڑی اچھی پہنی، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے، سواریاں بڑی اچھی، بڑے زبردست ان کی زندگی کے انداز۔ تو یہ آدمی دیندار جو بازار بنا ہوا تھا نا، کہنے لگا یا اللہ اس رئیس کے یہ نوکر ہے، تو یا اللہ اس رئیس سے ہی سیکھ لیتا کہ اپنے بندوں کو کس طرح نوازنا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، اور اس رئیس اور وزیر کے اتنے لوگ ہیں
کہ اتنے اچھے کپڑے، اتنے اچھے وسائل تیار ہیں، دن گزرتے گئے، حالات نے پلٹا کھایا، اسی رئیس کے خلاف بادشاہ نے ایکشن لیا، وہ رئیس گرفتار ہو گیا، اور گرفتار ہوا تو اس کے سارے چیلے بھی پھر آ گئے نا، جس طرح آج نون لیگ والے باقیوں کو کٹارے میں لا رہے، مشرف کو کٹارے میں لایا، یہ حکومتوں کا دور ہوتا ہے، رئیس بھی کٹارے میں، رئیس کے نوکر بھی کٹارے میں۔ اب جب چکی چلی نا تو اس کے دوستوں کو بادشاہ کہنے لگا اگر تم اس رئیس کے راز مجھے بتا دو نا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس رئیس کے نوکر وفادار نکلے، قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن رئیس کا راز آؤٹ کرنا گوارا نہ کیا۔ کئی آدمی قتل ہو گئے لیکن اپنے سردار کا راز نہ کیا۔ جب خواب میں سویا تو حکم ہوا ہمیں تانا دینے والے کہ رئیس سے طریقہ سیکھ لو کہ کیسے نوکر پالے جاتے ہیں، نادان تو بھی رئیس کے نوکروں سے اپنے آقا سے وفاداری کا طریقہ کہ وہ قتل ہو گئے لیکن اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کی، اور تو وہ نارہنا آدمی ہے جس نے کبھی مجھ سے وفا نہیں کی۔ اشارہ یہ تھا ہماری طرف سے بدلہ بننے میں کمزوری ہے، اس لیے کیا خوب کہا تھا کہ یہ شاعر کہتا ہے کہ تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، پھر کبھی مولا کو یوں تانا نہ دے۔ تو دوستانے کی قدر ہماری ہی بندگی میں فرق ہے، ہماری ہی توقع میں کمی ہے۔ جب بندہ مومن اسباب مہیا کرے اور اللہ کو سچے دل سے پکار کر اللہ پر بھروسہ کر لے، خدا کی قسم مشکلیں بولے مشکلیں میری تو تاریخ بتاتی ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں جب میں یورپ کے دورے پر گیا تو دوست مجھے وہاں نہیں گئے جہاں وہ پہاڑی ہے جہاں ہمارا اسلام کا دین جرنیل طارق ابن زیاد اترا تھا، اس علاقے میں ہم آگے تو نہیں جا سکے، وہاں پابندی تھی، مجھے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے۔ آپ کو پتا ہے نا طارق ابن زیاد کہاں سے چلا؟ عرب سے چلا، اپنی فوج کو منظم کیا، اشارہ ملا یورپ میں اللہ کے دین کا پرچم سر بلند ہونا چاہیے۔ تو جب وہاں اندلس کے ساحل پر پہنچا تو آگے دریا آ گیا، وہاں ساتھی کو اتارا اور اتار کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جانتا ہے ہم عرب سے نکلے، ہماری غرض نہ دولت ہے، نہ مال و دولت، نہ حکومت، کوئی ہماری غرض باعث نہیں، ہماری غرض باعث صرف تیری رضا ہے، تیرے دین کو سربلند کرنا ہے۔ یا اللہ ہم تک جہاں تک ہم آ گئے اب میرے پاس کوئی فوج ہے، ان انسانیوں کے پاس فوج زیادہ ہے۔ تو حضرت طارق ابن زیاد نے وہاں پہنچ کر اپنے اسباب مہیا کیے، اس کے بعد کیا کیا؟ باپ کو آگ لگا دی، کہا کشتیاں جلا دو۔ اقبال کہتے ہیں کشتیاں جلانا اسباب کے خلاف تھا، لیکن طارق ابن زیاد توکل علی اللہ کے اس مقام پر پہنچتا تھا کہ خدایا ہم تو جیتے بھی ہیں تو تیرے لیے، مرتے بھی ہیں تو تیرے لیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جان رہے، تو اگر نہیں ہوگا ہم کس کام کے ہیں؟ مالک ہم یورپ میں تیرا جھنڈا گاڑنے آئے ہیں۔ فرمایا کشتیاں جلا دو۔ ساتھیوں نے کہا کشتیاں جلائیں گے، واپس کیسے جائیں گے؟ فرمایا ہمارا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو زندگی کی بازی خدا کے نام پر لگا کر آیا ہوں، اب ایک بات ہوگی یا پتہ ہوگی یا ہم اپنی شہادت کی موت قبول کر لیں گے۔ جب توکل کا یہ معیار اپنایا تو خدا نے طارق ابن زیاد کے لیے یورپ کے دروازے کھولے۔ جو بندہ اسباب مہیا کرنے کے بعد اپنے رب پر توکل کرتا ہے رب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمر کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے لڑ رہے ہیں، مدائن فتح کیا، ایران فتح کیا، ایران فتح کیا، آگے بڑھے، دریائے دجلہ راستے میں آ گیا، انہوں نے توڑ دیا، مسلمان آگے نہ آئے۔ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کا صحابی کہنے لگا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہمارے اندر کے حالات بھی تو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کے حالات بھی تو جانتا ہے، تو جانتا ہے ہم یہاں کیوں آئے، نہ میرے باپ کی بات ہے نہ عمر کے باپ کی بات ہے، صرف تیرے نبی کے دین کی بات ہے۔ مالک خشکیاں ہم سب کر آئے، اب دریا آ گیا ہے، تیرے نبی کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، مالک کرم کر ہمارے لیے آسان کر دے۔ اتنا کہا اور فرمایا میرے سپاہیوں
دریا کے پہلے سعد بن ابی وقاص گھوڑا اتارتا ہے، پھر تم میرے پیچھے آؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، دریا کا پانی چمٹ کر گھوڑے کے سنگوں تک آ گیا۔ خدا نے بتا دیا جو مدینہ کے صحراؤں سے نکل کر ایران کی 70 سال سے میرے لیے ٹکرائے، اپنے سارے اسباب لگائے اور پھر توکل مجھ پر کرے، انہیں میں اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، میں دریاؤں کو سمیٹ کر ان کے قدموں میں راستے بنا دیا کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی پار چڑھ گئے، آپ کا لشکر بھی پار چڑھ گیا۔ ایرانی دیکھ رہے تھے مدائن میں، تاریخ میں آتا ہے، فارسی میں وہ بولے یہ کوئی انسان نہیں، یہ دیو ہے جو دریا کو پھلانگ آئے۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا جب انسان اس پیکر خاکی میں رہتے ہوئے اپنے خدا پر توکل کرتا ہے تو دیو بھی ان کے غلام بن جایا کرتے ہیں اور اللہ کے بندے معبود کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، آخری بات یہ توحید، عقیدہ توحید کا عظیم تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ آخری بات سمیٹنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ سیاست کا بھی حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئی، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ تھوڑے سے، لیکن ایک جگہ مجھے بہت سے لوگ نظر آئے۔ سرکار فرماتے میرے دل میں خیال آیا شاید یہ میری امت ہے، فرمایا نہیں پیارے یہ موسیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت عام نبیوں کی امت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنا سر آفاق کی طرف اٹھائے، حضور فرماتے میں نے آفاق کے کناروں کو جب دیکھا اتنا بڑا جنگلی فقیر مجھے نظر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی چمٹ گئی، چھوٹی سی نظر آئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری امت ہے، کل کوثر، محبوب ہم نے تمہیں بہت زیادہ عطا کیا ہے، جو دیا ہے بے حد و بے حساب دیا ہے، امت بھی بے حد و بے حساب دی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا میرے محبوب یہ آفاق تیری امت ہوگی، یہ بے قدر کرنے والے غلام ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بتایا میرے محبوب ان میں 70,000 وہ ہے۔ یہ بات سننے کے قابل ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ 70,000 وہ لوگ ہیں میرے محبوب جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضور خوش ہو گئے، یہ بات سن کر حضور اندر چلے گئے، صحابہ کو بتائی، صحابہ کی نگوئیاں کرنے لگے، شاید یہ وہ صحابہ ہوں جنہوں نے جاہلیت میں بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، شاید یہ مہاجر لوگ ہو، شاید یہ اولون السابقون ہو، شاید یہ قوم 70,000 ہو جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور اتنی دیر میں باہر آ گئے، سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70,000 لوگ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ سنیں میرے کریم آقا نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو غلط قسم کا جھاڑ پھونک کریں گے، نہ جاہلانہ بالیں لیں گے، نہ جاہلانہ شگون کا شکار ہوں گے، نہ گویا کتابیں لے کر بنیں گے، نہ دیکھیں نا یہ ایک انگوٹھی کا سیوا ہے، ننگ ہے، یہ بھی میری قسمت بنائے گا۔ اور کیا جہالت ہے، اب بھی سمجھتا ہے کہ میری قسمت پتھر بنائیں گے، میری قسمت تیرا رب الجلال بنائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جو 70,000 میری امت کے لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو غلط قسم کی تعویذات استعمال کریں گے، نہ غلط باتیں لیں گے، نہ شگون لیں گے، بلکہ سنیے فرمایا انہم یتوکلون علی اللہ، وہ لوگ ہوں گے جو میرے خدا پر توکل کرنے والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تمہارا دھیان نہیں کرے اللہ پر بھروسہ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو بلا حساب جنت میں لے جائے گی۔ آئیے اللہ پر توکل سیکھیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے اکیلا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کمی ہماری طرف سے، بلکہ میں آخری بات کہوں گا، دل کی بات کہوں گا، خدا کی قسم اللہ کے بن کر تو دیکھیے، اللہ کے ہو کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے
اللہ کس طرح کرم کرتا ہے۔ حضرت سیدی ضیاء-ال-حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ شروع کیا تو مجھے والد صاحب کی میراث سے 27 روپئے ملے۔ کتنے؟ اس وقت میں 27، آج کے پہلے 2700 کے قریب 1000 گنا زیادہ۔ لیکن آج اتنی رقم کی کیا اہمیت ہے اتنے بڑے دار، لیکن فرمایا کہ 2700 کو نہیں دیکھا، باپ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو دیکھا، اللہ پر توکل کیا۔ آج الحمدللہ اسی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فیضان میں 50,000 کے قریب بچے اور بچیاں پورے عالم اسلام کے رسول اللہ حدیث۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آئیے اپنی انفرادی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی جہالتیں ہمارے اپنانے کی بجائے اللہ پر توکل سیکھیں، اللہ کو اہمیت دے، اللہ کی ذات کو مقدم کرے اور اللہ رب العالمین کو ہم وقت یاد کیا کریں، اسی کی طرف متوجہ رہا کریں۔ انشاءاللہ دونوں جہان بہتر ہوں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کتے کو ہر کوئی مار دیتا ہے، لیکن جس کتے کے گلے میں پھٹا ہونا اسے لوگ نہیں مارتے، کہتے ہیں یہ سائیاں خدا کے توکل کا پھٹا آپ اور میں گلے میں ڈال دے، خدا کی قسم قبر اور قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا، جو اس کے بن جاتے ہیں وہ اسے کبھی غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتا، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توکل اللہ کی صفت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو